لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، بڑی سعادت، بڑی خوش نصیبی، اننی من المسلمین، کہ ہم مسلمان ہیں. یہ اہل ایمان کے لیے بڑا اعزاز، بڑی خوش نصیبی، بڑی سعادت مندی کہ اللہ نے اسے اسلام کی دولت دی اور دل پہ اس پہ فخر ہو، زبان پر اس نعمت پہ شکر ہو. اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، مجھے اس دولت پر فخر ہے، اس انعام پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں. میری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے دولت اسلام عطا فرمائی، جو یہ دستور ہے انسانیت کی فلاح کا، نجی، قومی، دنیاوی، اخروی سعادتوں کا دستور. یہ اسلام کی زندگی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے. فقال اننی من المسلمین. اللہ کہہ رہا ہے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جسے اس دولت پر فخر ہو. دولت بڑھیا ہے. اسی اسلامی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو ہے، خوبصورت پہلو جو پورے معاشرے کو اور پوری سوسائٹی کو اور معاشرے کی پہلی اکائی گھر کی زندگی کو محبت اور اتفاق کا گلشن بناتی ہے. اسی اسلام کے دستور میں ایک خوبصورت تعلیم ہے جو پورے معاشرے اور سوسائٹی کو اور پوری سوسائٹی کی پہلی اکائی گھر کی زندگی، ان سب کو محبت اور اتفاق کا گلشن بناتی ہے. اور یہ صرف اور صرف اسلام کے دامن میں ہے، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی. اللہ ہمیں دولت اسلام کی اور اس تعلیمات کی قدر نصیب فرما دے. حسن اخلاق، اسلامی معاشرت، میں عرض کر رہا ہوں یہ حسن صرف اسلام کے دامن میں ہے، دنیا اس سے خالی ہے. دنیا اس سے محروم ہے. اس لیے بیٹی کے پاس گھر ہے لیکن وہ بوڑھی ماں کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی. بیٹے کے پاس دولت ہے لیکن وہ بوڑھے باپ کو اپنے گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اسلام کے دامن میں ایسی خوبصورت زندگی ہے، گھر، معاشرہ جنت کا سا نمونہ بن سکتا ہے. جنت میں نفرت نہیں ہوگی، دلوں میں بغض اور کینہ نہیں ہوگا، اور جنت میں بے سکونی اور کسی انسان سے پریشانی نہیں ہوگی. اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا میں یہ دولت حاصل کی جا سکتی. یہ اسلام ہی ہے جس کی معاشرت تواضع پہ کھڑی ہے. چھوٹے بن کے رہو،
تکبر پہ نہیں، اس لیے کہ تکبر کے ساتھ مساوات اور ہمدردی نہیں آ سکتی، تکبر کے ساتھ مساوات اور ہمدردی نہیں آ سکتی۔ اسلام میں عاجزی ہے، سبحان اللہ، جس عاجزی اور تواضع سے اس کی طرف دل محبت سے کھنچتے ہیں، یہ اسلامی کی معاشرت ہے، اس کا خوبصورت خلق ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ عدل کی تو اجازت ہے، زیادتی اور ناانصافی کی اجازت دشمن سے بھی نہیں، چاہے جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ، چاہے کہ اپنوں کے ساتھ، چاہے کہ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ، چاہے کہ اپنی گھریلو زندگی میں، چاہے کہ مسلمان معاشرے میں، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا یہ حصہ، یہ اخلاق مسلمانوں پہ فرض ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ اس فرض کو نہیں جانتے آج، اس لیے آج زندگیاں نہ رہیں راحت کی، بلکہ کانٹا بن چکی ہیں، ہر ایک سے دوسرے کو کانٹا چبھتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ ہر دوسرے کے لیے زندگی کا بوجھ بنا ہوا ہے۔ نماز کا فریضہ سمجھتا ہے، حج کا فریضہ سمجھتا ہے، زکوٰۃ کا فریضہ سمجھتا ہے، زکوٰۃ کا فریضہ سمجھتا ہے، اخلاق کا فریضہ نہیں سمجھتا کہ ایک درجے کا اخلاق فرض ہے کہ انصاف، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، عدل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں انصاف کی زندگی گزاروں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں، لوگ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کریں، لوگ تمہیں کس طرح عزت دیں، لوگ تمہارے ساتھ کیسا خیال رکھیں، لوگ تمہاری کیسی رعایت رکھیں، تمہارے پیٹھ پیچھے لوگ تمہارا کیسا تذکرہ کریں، لوگ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارا کیسا تذکرہ کریں۔ فرمایا جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے چاہ لینا، اس کا نام اخلاق ہے، اس کا نام انصاف ہے۔ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، نہ حاجیوں میں ملے گا نہ نمازیوں میں ملے گا۔ تبھی تو بھائی کہیں محبت اور اتفاق نہ رہا، ظلم ہے، مختلف پیمانے ہیں، اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور اسے میں گناہ بھی نہیں سمجھتا، اس پہ توبہ بھی نہیں کرتا، اسے مجھے شرمندگی بھی نہیں ہوتی، اس بد اخلاقی پر مجھے شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ اسلام میں خوبصورت اخلاق ہیں، عظیم الشان حسن معاشرت ہے، جس سے پورا دل، پورا معاشرہ محبتوں سے جڑ جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں معاشرے کی پہلی اکائی گھر، سب سے محبت والے رشتے کون سے ہیں؟ میاں بیوی کا، بیٹی اور ماں کا، بیوی اور شوہر کا، یہ سب سے محبت بھرا رشتے، میاں بیوی کا، بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، سب سے محبت بھرا رشتے۔ لیکن میرے عزیزو، جب یہاں بھی حرص و ہوس آتی ہے اور یہاں بھی تکبر آتا ہے، پھر یہاں محبتوں کے پھول نہیں کھلتے، نفرتوں کے کانٹے اگتے ہیں۔ پھر یہاں محبتوں کے پھول مرجھا جایا کرتے ہیں، یہاں پھر نفرتوں کے کانٹے تازے ہو جایا کرتے ہیں۔
اننی من المسلمین، ہم تو خوش نصیب تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے پاس خوبصورت معاشرت ہوتی ہے، خوبصورت خلق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسن اخلاق، حسن اخلاق جس کی زندگی میں ہے، کوئی شخص رات بھر تہجد پڑھے، زندگی بھر ایسا کرے، کون کر سکتا ہے بھائی؟ اگر میں بھی ایک ہفتے رات بھر تہجد پڑھوں، لوگ کہیں گے بڑا بزرگ ہو گیا، بڑا نیک آدمی ہے، رات بھر جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لوگ اسے بزرگی سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اسی کا نام بزرگی ہے۔ فرمایا کوئی شخص رات بھر عبادت کرے اور زندگی بھر ایسا کرے، اور زندگی بھر نفلی روزے رکھے، کون کر سکتا ہے؟ فرمایا جو مقام اسے ملے گا، اچھے اخلاق والا بھی وہی کھڑا ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اچھے اخلاق والا بھی وہی کھڑا ہوگا۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان کے ترازو میں جو عمل سب سے بھاری ہے وہ اچھے اخلاق، اس لیے کہ اس سے دل جڑتے ہیں، محبتیں پھیلتی ہیں، اس سے نفرتوں کے کانٹے ختم ہوتے ہیں۔ حسن اخلاق، اسلامی معاشرت، اس کی بنیاد ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من سلم المسلمون من المسلم، المسلم بھائی مسلمان ہے کون؟ کوئی تعارف؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعارف کون پیش کر سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مسلمان کا تعارف پیش کر رہے۔ المسلم کون ہے مسلمان؟ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، سبحان اللہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ اس کے معاملات میں، نہ اس کی بازار اور تجارت کی زندگی میں، نہ اسے خاندان کے معاملات میں، نہ اس کی نجی اور گھریلو زندگی میں، نہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی جماعت چھوڑے، مسجد نہ آئے، گھر میں نماز پڑھے، تو اللہ کے نبی فرمایا مجھے اس پہ اتنا غصہ ہے کہ جی چاہتا ہے نوجوانوں سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کریں اور پھر اس گھر کو آگ لگا دوں کہ اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے گھر میں جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ ایک طرف تو آپ نے جماعت کی اتنی اہمیت، مسجد کی اتنی عظمت بتائی، لیکن دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، اس کے لیے حکم ہے مسجد میں نہ آئے، گھر میں رہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا ہے، اتنی فضیلت۔ لیکن فرمایا اگر حجر اسود تک پہنچنے میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ثواب تو کجا وبال کا ڈر ہے، یہ ثواب تو کجا وبال کا ڈر ہے۔ اب اس کے لیے نیکی یہی ہے کہ دور سے استلام کر لیں، تکلیف نہیں کسی کو بھائی، تم نفلی عمل کرنے جا رہے ہو اور حرام کا ارتکاب کر رہے ہو، دوسروں کو تکلیف دینا حرام۔ تو میرے عزیزو، آج مسلمانوں کے شعور میں بھی اسلام محدود ہوتے ہوتے نماز روزے تک رہ گیا۔ آج مسلمانوں کے ہاں بھی اسلام کا تصور مٹتے مٹتے نماز روزے تک رہ گیا۔ بازار کی زندگی میں کھوٹ، بازار کی زندگی میں خیانت، بازار کی زندگی میں غلط بیانی، ان چیزوں کا مسلمانوں سے کوئی جوڑ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خائن، اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ جھوٹا، اس کا مسلمان سے کیا تعلق ہے؟ بددیانت، اس کا مسلمان کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ بد اخلاق، متکبر،
متکبر کی قرآن میں مثال ہی دی. فرعون متکبر ہے، فرعون متکبر ہے، قارون میں تکبر ہے. عاجزی پیغمبروں کا شیوا ہے، تواضع پیغمبروں کا شیوا ہے. جب قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو میت پہ مٹی ڈالتے اور مٹی ڈالتے ہوئے ایک آیت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم. مٹھی اٹھائی، قبر میں مٹی ڈالی. پھر دوسری آیت جملہ پڑھتے ہیں، وفیہا نعیدکم، ہم اسی سے پیدا ہوئے اور اسی کے اندر لوٹ کے جا رہے ہیں. دوسری مٹی ڈالتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ مٹی اٹھاتے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم دوبارہ یہاں سے اٹھائے جائیں گے. یہ 3 جملے پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ مٹی ڈالنا سنت ہے. تو اس میں منہا خلقناکم، ہم مٹی سے پیدا ہوئے. اور آپ جانتے ہیں مٹی جب تک نیچے رہتی ہے، اپنی جگہ پہ رہتی ہے، لوگ اس سے بہت سے کام نکالتے ہیں، بہت سے کام نکالتے ہیں. لیکن جب یہی مٹی گرد بن جاتی ہے اور اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، لوگ جھاڑ دیتے ہیں. مٹی سے بنا انسان جب تک اپنی اوقات میں رہے گا، عاجزی اور مٹی والا رہے گا، لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گا، لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گا. اور جب اس میں تکبر کی بد اخلاقی آ گئی، اپنی جگہ چھوڑ دی، لوگ جھاڑ دیں گے، لوگوں کے دلوں سے اتر جائے گا، لوگوں کے دلوں سے اتر جائے گا. لوگ اس سے پناہ چاہیں گے، پناہ پناہ. تو میرے عزیزو، یہ مصیبت گھر میں ہو، گھر والوں کے لیے مصیبت. یہ مصیبت کسی معاشرے میں ہو، اس کے لیے مصیبت. کسی جماعت اور گروہ میں ہو، اس کے لیے مصیبت. اور متواضع حسن اخلاق، اسے سب اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اسے سب کو سکون ملتا. تو میرے عزیزو، ہم خوش نصیب تھے، ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اللہ کرے ہمیں اسلام کی تعلیمات کی قدر ہو. دولت بڑی ہے، یہ وہ دستور زندگی ہے جس میں نہ صرف آخرت کی فلاح، نہ صرف آخرت کی نجات، بلکہ یہ دنیاوی زندگی، قومی زندگی، نجی زندگی، یہ اس کو بھی بہت خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. لیکن آج یہ تعلیمات احادیث کے اوراق میں رہ گئے، قرآن کے اوراق میں رہ گئے. لیکن میری زندگیوں میں آج یہ خلق نظر نہیں آتا، خلق نظر نہیں آتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اللہ نے 70 اخلاقی خوبیاں اتاری، اگر کسی میں ایک بھی آ جائے اللہ جنتی بنا دے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ سنا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میری زندگی کا سفر، حضر، گرمی سردی، آزمائش اور راحت کا دور، رات دن آپ کے ساتھ گزرا، ان 70 میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق تیرے اندر تو 70 کی 70 ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، لو وزن ایمان ابی بکر ما سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر. ایک طرف ساری امت کا ایمان رکھ دو، ایک طرف اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دو، صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے، سب پہ بھاری ہو جائے گا. صدیق کے اندر تو 70 کی 70 ہیں، 70 کی 70 ہیں. ساری اخلاقی خوبی اور حسن معاشرت کی جان تین چیزیں. سل من قطعک، جو توڑے تو مجھ سے بھی جوڑو، جو زیادتی کرے تو مجھ سے بھی معاف کرو، جو تمہیں نہ دے اور تمہارا حق ادا نہ کرے تم آگے بڑھ کر اس کا بھی حق ادا کرو. مل جائیں گے نمازی، مل جائیں گے حاجی، مل جائیں گے روزے دار، مل جائیں گے صدقہ خیرات کرنے والے، لیکن یہ اخلاق کی خوبیاں اخلاق والی نبی کی امت سے گم ہوتی چلی جا رہی. جو توڑے تم جوڑو. اب تو بات کا جواب گالی سے ہے، بات کا پتھر کا جواب اینٹ سے ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا،
کہ حضرت یہ میرا بھائی ہمیشہ میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے، میں نے بھی طے کر لیا میں بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالوں گا۔ حضرت فرمانے لگے بیٹے تو نے کانٹے ڈالے، اس نے کانٹے ڈالے، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو تم ہی آگے بڑھ کے عاجزی دکھا دو، معافی مانگ لو، درگزر کر لو۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں دولت اسلام اور اس کی پیاری تعلیمات اور اعلیٰ